مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تخت نمبر 2 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 18ویں ویڈیو ہے جو با اور واو پر مشتمل ہے۔ با سے مراد با، تا، ثا، نون اور یا ہے، اور واو تو ویسے بھی ایک ہی لفظ ہے، اس کے کوئی اخوات نہیں ہے۔ با اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے اور واو کوئی شکل تبدیل نہیں کر دیتی ہے۔ واو جو ہے شروع میں بھی آ جاتی ہے، آخر میں بھی آ جاتی ہے، درمیان میں بھی آ جاتی ہے اور اکیلی بھی آ جاتی ہے، کسی صورت میں اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اور با واو کی جو لوکیشن ہے، اور اس کو ہم کہاں رکھیں گے، یہ با اور نون ہے، اس کے گود میں ہم اس کو رکھ دیتے ہیں بائیں طور پر کہ اس کو ہم وہ اس طرح رکھیں گے کہ یہاں جو لائن ہے اس سے تقریباً 2.5 نقطے کے فاصلے پر اس کو ہم رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی جو با ہے وہ با لکھی جائے گی، اور با یہاں سے یہاں تک میخ نما شکل بنا دیں گے، اور میخ سے تھوڑا سا یہاں پہ قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے۔ یہاں پر قلم کا رخ میں نے یہاں پہ تبدیل کر دیا، اور یہاں پر تھوڑا سا گولائی میں، یعنی یہ جو حصہ ہے یہ اس میں مکس ہو جائے گا، اس میں مل جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ علاقہ جو ہے تھوڑا سی گولائی میں آ جائیں گے نیچے کی طرف، تھوڑا سی یہاں پر ایک ذرے کے برابر یہاں پر اس کو ہم گول کر دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ والا جو حصہ ہے یہاں پر قلم تھوڑا سا ترچھا استعمال ہو جائے گا یہاں سے۔ اب آسان الفاظ، یہاں پر اس کو ہم اٹھا دیں گے۔ اٹھانے کے بعد یہاں پر پھر دوبارہ جب یہ حصہ اٹھے گا تو یہاں پر دوبارہ قلم کو یہاں پہ ہم رکھیں گے، اور یہ محراب نما شکل اس کی بن جائے گی۔ تو کہا کہ ہم نے ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ اور یہ تیسرا مرحلہ ہم نے اس کا مکمل کر دیا۔ تو با اور وا کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ یہاں پر 1 نقطے کا فاصلہ ہو جائے گا۔ یہ جو باریک قط میں نے استعمال کیا تھا، یہاں پر یہ تقریباً نصف قط ہو جائے گا، اور یہاں پر یہ پورا نقطہ بن جائے گا، اور ایک قط یہاں پہ اور ایک یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد اس کا جو کیا ہے سرما، واو میں ہم سرما لگا دیں گے۔ اس کو عربی میں تکھیل کہتے ہیں، یا کلکوہل للعین، جس طرح آنکھ کے لیے آنکھ میں کوئی سرما لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اگرچہ یہ سوراخ ہے، تو یہ سوراخ، یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے قلم ترچھا استعمال کر دیا، اس کے بعد یہ استعمال کر دیا محراب نما شکل یہاں پر آگے، اور پھر یہاں پر تو یہ جو حصہ ہے یہاں پر ہم نے اس میں ایک سرما لگایا، اس کو عربی میں تکھیل کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو یہاں پہ یہاں سے شروع کر دیں گے، نیچے نہیں آئیں گے، بلکہ یہاں پر 1-2 نقطے لگا دیں گے، اور اس کی سیدھ میں گولائی میں یہاں پر ہم وہ اس کے ساتھ نیچے لے کے آئیں گے۔ جو ہی اس کا پیندہ لگے گا، اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو اوپر لے کے جائیں گے، تو یہ والا حصہ برچہ نما بن جائے گا، اور اس کو مزید آپ اس کو گول کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ترچا ہے قلم، اور جب یہ ہم نے اس کو مکمل کر دیا تو یہاں پر اس کی جو پیمائش ہوگی اندر سے 3 قط ہو جائے گی، اور یہ اس لکیر سے نصف قط یا نصف نقطے کے برابر اس کی اونچائی ہوگی، اس طرح سے یہ علاقہ اوپر ہو جائے گا۔ واضح طور پر دوسری با اور واو بنا دیتے ہیں تاکہ اس کی تفصیل معلوم ہو جائے۔ دیکھیں، ایک، پھر یہاں پر قلم میں نے موڑ دیا، یہ دیکھیں نوکیلا بن گیا، یعنی واو جو ہے یہ والا حصہ اوپر ہو جائے گا، یعنی ہوا میں ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ والا محراب شکل اور رخ قلم کا یہاں پہ اس طرح بدل جائے گا، اور پھر اس میں یہ کوہل لگا دیں گے، یعنی سرما لگا دیں گے، اور اس کے بعد قلم کو ترچھا رکھیں گے اور زمین کی طرف آ جائیں گے، سیدھا نہیں بلکہ تھوڑا سا ترچھا اور گولائی میں، اور اسی درمیان میں تقریباً یہ 2 قط کا فاصلہ طے کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ علاقہ اٹھے گا۔
بہت باریک ہے، غلطیاں آ جاتی ہے اس میں. دیکھیے یہاں پہ قلم کا نچلا حصہ میں نے استعمال کر دیا، پھر اس کے بعد پورا قلم استعمال کر دیا، پھر اس کے بعد یہ نوک استعمال کر دیا، پھر اس کے بعد یہ والا حصہ یہاں سے اس کو شروع کریں گے اور یہ والا حصہ اس طرح کر دیں گے. اب آہستہ آہستہ اس کو آپ موٹا کر سکتے ہیں اور یہ برچہ نما شکل اس کو اوپر آپ اٹھا سکتے ہیں. درمیان میں ایک فاصلہ اور یہ ڈائی نقطے، یہ تھوڑا سا گول ہوگا اور یہ حصہ نصف وقت ہوگا اور یہ اوپر والا حصہ ایک ہوگا. پہلے بانون بنا دیں گے. اس کے وسط میں یعنی یہ جو لکیر ہے اس سے تھوڑا سا اوپر تاکہ اس کا با والا حصہ اس کے قریب آ جائے. یہ قلم کا نوک استعمال کر دیا میں نے اور پھر یہ والا اور پھر یہاں سے قلم کو میں نے بالکل ترچا رکھ دیا اس طرح یہ والا. اس کا بھی نصف حصہ اور یہ پھر حصہ اور یہ 1 2 3. کٹ پین کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے اور اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ مارکر کے ساتھ، کٹ پین کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ بال پین کے ساتھ آپ اس پہ مشق کیا کریں. دیکھیے یہاں قلم کا نچلا نوک استعمال کر دیا، پھر اس کے بعد یہ والا اور اس کے تھوڑا سا اس کے جب زمین کے ساتھ لگے اس کے بعد اس کا نوک بھی اوپر استعمال کرنا ہے پتلا والا اور تھوڑا سا اس کو گول بھی کرنا ہے. با اور نون چھوٹا نون ہے یا بڑا نون ہے، اور بتایا تھا کہ 2 طریقوں سے ہم اس کو بنا دیتے ہیں، یا گول بنا دیتے ہیں با اور نون اور یا اس طریقے پر بنا دیتے ہیں، اندر سے باہر کی طرف جائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ والا حصہ بنا دیں گے. باہر کے دونوں صورتوں میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اور با اور نون کے متعلق بتایا تھا کہ چھوٹا نون اگر بنا دیں گے تو یہ والا حصہ تھوڑا سا نیچے لائیں گے اور گول بنا دیں گے، لیکن اگر اس کے ساتھ لمبا نون بنا سکتے ہیں تو لمبا جو نون ہے تو یہاں سے اس کو نیچے نہیں لے کے آئیں گے بلکہ یہاں سے اس کو گول کرنے کی کوشش کر دیں گے اور اس کے بعد یہ والا حصہ یعنی با اور نون یہ والا اٹھا دیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیے یہاں پر یہ حصہ اوپر اٹھا ہوا ہے اور پھر اس میں یہ حصہ تھوڑا سا فل کرنا ہے، جس طرح آنکھ میں سرما لگا دیتے ہیں تو عرب اس کو تکحیل کہتے ہیں. کل کوہل للعین استعمال کرتے ہیں، کل کوہل للعین، جس طرح آنکھ کے لیے سرما ہوتا ہے تو اس کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے تو یہ اس میں کھٹ لگا دیتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.